نحمده ونصلي ونسلم على عبده الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. برکت کے عید المشرق پڑھنے کے بعد پیارا سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 8 کے بارے سے گزشتہ تذکرہ ہوا. آیت نمبر 9 میں بھی دعائے تصور کے ساتھ روزے کا عنوان پیش کرتے ہیں. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اے پروردگار، بے شک تو ہی تمام لوگوں کو اس دن اکٹھا فرمانے والا ہے جس دن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. قیامت کے دن تو ہی سب کو اکٹھا فرمانے والا ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. ان اللہ لا یخلف الميعاد. بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا. اللہ جو وعدہ کر لیتا ہے اللہ کا وعدہ ہے قیامت کے دن نیکوں کو نیکی کی جزا اور بروں کو برائی کی سزا ملے گی. بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا. اس آیت کے عنوان سے روزے کے حوالے سے اہمیت تو اللہ کا کرم ہے. مسلمان کے گھر میں ہر پیدا ہونے والے بچے کے دل کے اندر رمضان اور روزے کی اہمیت رکھی رہتی ہے. سوال یہ ہے کہ اس اہمیت کی اجاگری کیسے؟ اہمیت تو کون نہیں جانتا کہ اللہ بے مثال ہے، نبی بے مثال ہے، دوست بے مثال ہے، بے مثال ہے. لیکن اس کو اجاگر کیسے کرنا چاہیے، اس کو پریکٹیکلی زندگی میں کیسے لانا چاہیے، یہ ہمارے اندر کرنا ہے. اس لیے ہم اسی عنوان کو ایک نیا لفظ دے دیے ہیں، بخشش کا سامان، رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان. اور پہلے سے ہمارے سنی سینٹر سے کتاب مغفرت کا سامان، ماہ رمضان. یقیناً یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فکر ہونے والا ہے، افضل الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین، کائنات کے تاجدار مسیحا رسول اعظم نے توحید کے سب سے پہلے علم بردار صحابہ کرام کے سامنے ان کی عظمت کو اجاگر کیا ہے. اس سے بڑی دلیل اور ہو کیا سکتی؟ کوئی ایسا مسئلہ رہتا جو استنباطی مسئلہ ہو، استخراجی مسئلہ ہو، فقہی مسئلہ ہو تو کہا جا سکتا ڈائریکٹ رسول پاک نے رمضان کی عظمت کو اجاگر کیا. قرآن پاک سورہ بقرہ کے آیت نمبر 181 میں 181 میں اللہ پاک نے ڈائریکٹ ایک عنوان رکھا ایمان والوں کے لیے، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے. جملے میں بول کرے ہم نے تم کا استعمال کس طرح ہے؟ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے، ایسا نہیں کہا. اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی ہم استثنائی تصور دے رہے ہیں. ایمان والوں جتنے بھی ہو تم سمجھو کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اور جب ایمان والے ایمان کی سوچ کے ساتھ اس کو سوچیں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارے ایمان کا رشتہ ہے. یہ کوئی فارمیلٹی یا کوئی ڈیوٹی کا پہلو نہیں ہے، روزہ ایمان کا رشتہ ہے. اب بہانے آپ جو کیجیے، مسئلے آپ جس طرح سے پوچھیں، سر میں درد رہتا، پاؤں میں درد رہتا، پیٹ میں درد رہتا، حضرت نے مبارک کھانا ایسیڈیٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، جتنے بھی پوچھنا ہے پوچھیں. لیکن نہیں، یہ کوئی مفتی کا مسئلہ نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. آپ کے مومنانہ شان کا ہے. تو جب روزہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے تو اس میں آپ گویا بہانے کرنا، یہ ایمان میں بہانے. ہم سے نمبر لے کے ہزاروں دے دیتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، کبھی غصہ کر کے دیتے ہیں 100 نمبر دے دیتا ہوں. یہ نمبر کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے بہار میں 2 ٹاپر سب پکڑے گئے ہیں، پوری طرح پکڑے گئے ہیں، سب کو ریجیکٹ کر دیا.
نہیں، جو چیز ایمان اور نیک عمل سے تعلق رکھے اس کا فیصلہ ضمیر ایمان کرتا ہے، اندر کی بات کرتا ہے، ضمیر کرتا ہے اس کا فیصلہ، اور ضمیر کسی کا بھکاری نہیں ہے، وہ خود بولتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کسی ایکسپلینر کی ضرورت نہیں پڑتی ضمیر۔ ضمیر کا دوسرا نام شریعت مطہرہ میں نفس مطمئنہ، قرآن پاک میں اسے نفس مطمئنہ، کمانڈیڈ نفس۔ جب تک آپ کا ضمیر مطمئنہ ہو جائے اس وقت تک آپ کوئی بھی عمل نیک بنا ہی نہیں سکتے۔ روزے کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ ایمانی رشتہ رکھتا ہے۔ روزے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان یعنی توحید اور رسالت سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بولے تھے، پیلرز آف اسلام میں سے ایک پیلر ہے، لیکن ہم اس کو یہ نہیں بولے، ہم ایمانی رشتہ یہ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اس سے طبقاتی جو خطرات ہوتے ہیں نا وہ ٹل جاتے ہیں۔ اگر کوئی طبقاتی فکر میں یہ پہلو سنے تو یہ ٹل جاتے ہیں۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس جملے کو دیکھیے، اور اسی جملے کا نام ایمان ہے، اور اسی ایمانی رشتے کا نام روزہ ہے، اسی ایمانی رشتے سے روزہ ہے۔ اب ہمیں ضمیر سے فیصلہ کرنا ہے کہ روزہ رہنا ہے یا روز جیسے رہنا ہے، روزہ سے رہنا ہے یا روز جیسے رہنا ہے۔ کیوں رسول پاک نے بخاری شریف میں ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ 20 سے 22 حدیثیں امام بخاری نے صرف کتاب الصیام میں لائے۔ امام بخاری 20 سے 22 حدیثیں قرآن پاک آیت نمبر 181 کے عنوان کو باندھ کر کے امام بخاری نے 20 یا 22 حدیثیں اس کتاب الصیام میں لائی، جس میں سب سے پہلی حدیث جو زبردست ہے الصیام جنۃ، اس کا معنی ہے کہ روزہ ڈھال۔ کیسا ڈھال ہے؟ ڈھال کیا ہے؟ کئی طرح سے آپ اس کو ایک لفظ میں سمجھے، روزہ جہنم سے ڈھال ہے، جہنم میں جانے نہیں دے گا، اتنا پیارا روزہ ڈھال ہے۔ آقا نے سمپل فرما دیا الصیام جنۃ، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال۔ اسی سلسلے کی کڑی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ایک عظیم شان روایت کے حوالے سے حدیث پاک ہے کہ جو جیسا عمل کرتا، جنتی اگر عمل ہے تو اللہ پاک جنت کی بہت ساری کوالٹیاں رکھتے ہیں۔ جہاد کرے گا تو بابو جہاد سے اللہ بلائے گا، شہید ہوگا بابو شہادت سے بلائے گا، صدقہ کرے گا بابو صدقہ سے بلائے گا۔ لیکن دیکھیے آپ جو کرے گا اس نام سے اس کو معاون کیا، اس نام سے اس کا عنوان دیا، لیکن روزے دار کے عنوان کو ایک دم الگ عنوان دیا۔ آپ پیاس کے لیے تڑپتے تھے، پیاس کی شدت خوب تھی، کھانے سے تو آپ ایسے بھی رہ سکتے ہیں، لیکن پانی بڑی اہم چیز ہوتی ہے انسان کی زندگی اور بقائے حیات میں۔ تو اللہ پاک نے باب الاکال نہیں فرمایا، باب الریان فرمایا۔ را یا نون مانے ہوتا ہے سیراب ہونا، ریان سیراب کرنے والا ایک جگہ ہے۔ تو سنو ان فی جنت باب، نبی فرماتے کہ ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان، لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں صرف اور صرف میں روزے دار کو داخل کروں، اور جب داخل کر دوں گا اغلقا، پھر وہ دروازہ بند کر دوں گا۔ کتنا بڑا، کتنا کیسا ایئر کنڈیشن ہوگا آپ سوچیے، بند کر دوں گا۔ ریان بہت زیادہ سیراب کرنے والی جنت، بہت زیادہ سیراب کرنے والا دروازہ، ریان عربی کا لفظ ہے۔ باب الصدقہ، صدقہ دیے تھے ہو گیا، باب الصلاۃ نماز پڑھے تھے ہو گیا، لیکن نہیں، روزہ دار کو باب الصوم سے نہیں پکارا جائے، باب الریان سے پکارا جائے۔ بڑی اہمیت ہے روزے کی، بس اس کی جو شرطیہ پہلو ہوتے ہیں، بس جو ہم لوگوں کی زندگی کا مقصد ہے، خاص طور سے مدینہ مسجد کی ایکٹیویٹی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی طور پر اس کی اہمیت کو اجاگر کریں، اور اس کی اہمیت کو اجاگر یہی ہے کہ اس کو فارمیلٹی کا نام نہ دیا جائے، اس کو ایک ڈیوٹی کا نام نہ دیا جائے۔ اولا تو نماز روزہ حج کا کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے، کہ خاص طور سے روزہ۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے طور پر ارشاد فرمایا یہی وہ عمل ہے جس میں ریا کا پہلو نہیں، کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں جس میں ریا کاری کا پہلو نہ ہو، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریا کاری کا پہلو نہ ہو، نہیں کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا نعمت اگر دوں گا تو یہ مطلب کوانٹیٹی کہلائی، نعمت اگر دوں گا
تو اللہ پاک نے مطلب نبی پاک سے ایک روایت کے حوالے سے فرمایا کہ نہیں، تجھ کو نعمت نہیں دوں گا، صاحب نعمت میں خود ہوں تمہارا. وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، یہ حدیث پاک کا ٹکڑا ہے کہ روزہ دارو تم نے خالص میری خاطر اچھے اچھے کھانے اور پینے کو چھوڑے ہو نا، تو سنو اس کا بدلہ اس کے حساب سے اگر دوں گا تو تم سمجھو گے کہ اس کا بدلہ اتنے تھا کہ کیا فائدہ. لو، خدا ہی نہیں خدا تجھے مل رہا، نعمت نہیں منعم تمہیں مل رہا، رزق نہیں رزاق تمہیں مل رہا. انا اجزا بہ، میں روزہ کا بدلہ. اب چاہیے کہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے، یا رسول اللہ سب سے بڑی نعمت ہمیں کیا ملے گی جنت میں؟ سب سے بڑی نعمت، ہم تو دنیا میں سب کچھ کھا لیے پی لیے، مگر باتیں ایسی ایسی آپ نے کی ہیں کہ ایک دم جذبات اور شوق بڑھتے ہی چلے گئے. لیکن کیا ملے گی؟ جانتے ہیں سب سے بڑی نعمت کیا ملے گی آپ کو؟ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر. سنو، ان قریب تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چودھویں کے چاند کو دیکھتے. تو دیدار خدا سب سے بڑی نعمت ہے. بتائیں، دیدار خدا سب سے بڑی نعمت، جملے پر غور کیجیے گا. اور روزہ دار کو دیدار نہیں خدا مل رہا. دیدار خدا الگ چیز ہے، خدا کا دیدار نہیں خدا مل رہا ہے. اب کیا ملے؟ لیکن اس پیمانے میں ہمیں ڈھالنا، نعمت اگر عظیم ہے تو عمل کا تصور بھی عظیم ہی ہونا چاہیے. کھانے پینے سے رک جانے کا نام اگر روزہ ہوتا، رسول پاک کبھی ریجیکٹ نہیں فرماتے. ایک جملہ ارشاد فرماتے، تم نے کھانا چھوڑا، تم نے پینا چھوڑا، تم نے شہوت چھوڑی، سب چھوڑی نا، لیکن جو چھوڑنا تھا وہ نہ چھوڑی تو مجھے اس چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں. من لم یدع قول الزور والعمل به، بخاری کا یہ بھی جملہ ہے کہ جو شخص جھوٹی بات، جھوٹی گفتگو، قول زور، شہادت کو بھی، جھوٹی گواہی، تمام زبان سے جتنی بھی بری باتیں ہو سکتی ہیں، یہ ترجمہ کر دو آپ، زبان سے جتنی بھی کوالٹی برائیوں کی ہیں نکلنے کی باتوں سے نہ بچے گا، والعمل به، اور بول کر اس پر عمل سے بھی نہ بچے گا، ایسے روزے داروں کو ضرورت نہیں ہے اللہ. اور غلط تو کسی بھی زاویے سے آپ کی ضرورت ہی نہیں. آپ بتائیے، محبت سے نہ بتائیے. عبادت، آپ کسی نوکر کو رکھتے ہیں تو نوکر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا دل خوش کرے، اور دل خوش کر کھڑے ہو کر کے نہیں، جس پوزیشن پر رکھے ہیں اس پوزیشن پہ آ کر کے اس کی پوری کیفیت کے ساتھ خوش کر دے، آپ اس دائرے میں رہ کر خوش کر دے. آپ مزدور خوش دل کنک کار پیش، پرشیت کا ایک لفظ آتا ہے کہ جب مزدور کا دل، مزدور جو ہے اچھا کام کرتا اور مالک کا دل خوش کر دیتا ہے تو مالک فکس سے زیادہ بھی دے دیتا ہے، فکس سے زیادہ بھی دے دیتا ہے مزدور اگر دل خوش کر دے. اب آپ غور کیجیے کہ عمل آپ کرتے ہیں، نماز کا نتیجہ، روزہ کا، نماز کا بھی نتیجہ. ہاں، پہلے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، عبادت کرو رب کی تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے. اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کے افاتے آتے لعلکم تتقون، روزے کا بھی پہلو تمہیں تقوی حاصل ہو. کمال ہے کہ مالک جب نوکر کو کوئی حکم دیتا ہے تو مالک کا فائدہ نظر آتا ہے، مالک کا فائدہ. رب العالمین تو عمل بھی کرنے کہہ رہا اور اس عمل کا نتیجہ بھی تمہیں ہی دے رہا ہے. ایسا مالک، ایسا خالق، واہ حکیم ہے. اب آپ کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک انقلاب لائیے اپنی زندگیوں میں. بڑے حضرات اس لیے لائیے تاکہ نسلیں باقی رہ سکیں، اور نوجوان اس لیے لاؤ تاکہ تم آنے والوں کے لیے، اپنے نوجوان اپنوں کے لیے بیس بن سکو. انقلاب لائیے. آپ ایکسٹرا ٹائم جو آپ کے پاس بچتا ہے وہ جھگڑے میں، وہ غصے میں، وہ مطلب ایک دوسرے کی غیبت اور چغلخوری میں خدا کے واسطے مت کیجیے. سب سے بیسٹ اب جو دے رہا ہوں، قرآن پاک رمضان کا سب سے بیسٹ دوست ہے. اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو رمضان المحترم میں بار بار بھیجا، سب سے زیادہ. بلکہ اب لیلۃ القدر کی جو بات آئے گی تو اس میں دیکھیں
پورا قرآن رمضان المبارک میں رسول پاک کو پورا قرآن آ کر کے جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے، پورا قرآن۔ ایک سال جب آخری لمحہ تشریف کا لے جانے کا تھا تو 2 مرتبہ قرآن پاک سنائے، اور نبی نے پوچھا بھی، اب اسے اپنا الٹا دماغ نہیں رکھے گا کہ نبی کو نہیں مانا، نبی نے پوچھا بھی کیا ہے جبرائیل؟ ہاں یا رسول اللہ آج کے بعد سے نہیں آؤں گا۔ تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ میں مجبور ہوں، نہیں، آپ کی عظمت اور اہمیت کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا، بس جو تھا۔ تو 2 قرآن پاک آخری سال رمضان میں مکمل فرمائے۔ تو رمضان کو قرآن سے اور قرآن کو رمضان سے بڑا عمدہ رکھتا ہے، گھر میں اس کا اہتمام ہو۔ اگر آپ چلتے پھرتے بھی آفس اگر جا رہے ہیں، سورہ یاد ہے پڑھتے چلے جائیے، کھانا پینا کا تو مسئلہ ہے۔ قرآن پاک ایک بات، ہاں یہاں چلتے چلتے اگر بھول گیا میں تو بتایا بھی میں نے، اور لڑکیوں بچیاں ہماری پیریڈ سے ہو جائیں، ہماری عورتیں پیریڈ سے ہو جائیں تو وہ کیا سوچتی ہیں کہ بس ہم کو روزہ نہیں ہے تو اب کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، تلقین کیجیے قرآن پاک کی آیتوں کو اور دیگر اوراد و وظائف کو تلاوت کی غرض سے نہیں، چھو کر کے نہیں، تبرک کی غرض سے، برکت کی غرض سے، عمل کی کنٹینیوٹی کو قائم رکھنے کے لیے وہ ایسے پڑھ سکتی ہے، زبانی وہ پڑھ سکتی ہے، تلاوت کی غرض سے پاکی کا خوب خیال رکھ سکتی ہے۔ اللہ پاک نے نمازیوں کو یا عمل کرنے والوں کو مطلق طور پر نہیں کہا کہ عمل کرو گے میں محبوب بنا لوں گا، لیکن اللہ پاک نے پاک رہنے والے اور پاک رہنے والیوں کو اللہ پاک نے فرمایا یحب المتطہرین، ہم پاک رہنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیں، اپنی محبت سے نوازتے ہیں، محبوب بن جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ آپ کو خون آ رہا ہے تو بس ایک دم بیٹھے ہیں، نہیں، ایسا گپ شپ کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم، خبردار سوچئے نہ صحیح، آپ کی جب بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے افضل ہے، بدبو مشک سے افضل ہے۔ بخاری کا جملہ ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، مشک و عنبر سے زیادہ آپ کے منہ کی بدبو اللہ کو مطلب اچھی ہے۔ تو آپ اگر نیک عمل کریں گے، خوشی والا عمل کریں گے، خوشبو والا عمل کریں گے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا نہ ہو؟ آپ کا سونا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت، ہنسنا عبادت، مسکرانا عبادت۔ اگر عبادت کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ہے جھگڑا کرنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، حسد کرنا، کینہ کرنا، گپے لگانا، کٹوں پر بیٹھنا، بلا وجہ ٹائم ویسٹ کرنا، یہ ہے اصل۔ آپ اس کوالٹی سے اندازہ لگائیے جو سب سے لو کوالٹی تھی روزہ دار کی، بدبو لال۔ میں کبھی کبھی حضرت علامہ امام قسطلانی صاحب مواہب لدنیہ وغیرہ کا جب مطالعہ کرتا ہوں، حضرات نے جتنی مجھے کتابیں لکھی تو میں ہمیشہ بولتا ہوں لگتا ہے کہ میں 5% بھی عالم نہیں، ایسا لگتا ہے۔ ان حضرات کی کتابیں مشکات شریف کی شرح پڑھتا ہوں، مرقات، یہ تو نہیں موٹی مرقات، 11-12 جلدوں میں، باپ رے باپ۔ بخاری شریف کی شرح پڑھی 12 جلدوں میں، علامہ آئیں عمدۃ القاری، یہ سب بخاری کی شرح، یہ سب پڑھیے آپ، ایک ایک حدیث کی جب مطلب پلاٹ لگا رہے ہیں تو گڑھوں پہ چلے جا رہے ہیں، لگاتے چلے جا رہے ہیں، باپ رے باپ۔ آپ اندازہ لگائیے یہ حضرات پڑھتے ہیں، تو انہیں میں سے حضرت علامہ قسطلانی یا صاحب مواہب الدنیا یا حضرت علامہ زرقانی شرح صاحب مواہب الدنیا، یہ وقت کے مجدد ہیں، 7ویں یا 6ویں صدی وغیرہ کے مجدد ہیں، بہت بڑے بیسٹ عالم ہیں، بہت بڑے بہترین جید عالم ہیں، سارے مکتب فکر میں یہ مقبول ہے، محبوب ہے۔ فرماتے ہیں آپ غور کریں اپنے منہ کی بدبو، دھیان دیجیے گا۔ اب آپ لاجک بھی آپ کا سمجھ میں آ گیا، رب کہہ رہا ہے تو یہاں کامن سائنس اور لاجک دونوں آپ کو ایک دم ٹھپ پڑ گیا اور آپ کو مان لینا پڑا۔ اب ایک دم آنکھ بند کر کے مان لیجیے کہ ذرا سوچیے، عقیدہ حق یہ ہے کہ رسول پاک کے طیب و طاہر، رسول پاک کے فضلات مبارکہ، جملے پہ غور کیجیے، رسول پاک کے فضلات مبارکہ یعنی قول مبارک، منہ زبان میں آپ نہیں بولیے، ذرا آپ سمجھ رہے ہیں نا، فضلات مبارک، ناک سے نکلی ہوئی چیز یا ایکسٹرا چیزیں، وہ ساری چیزیں قابل استعمال، طیب و طاہر اور سب سے بیسٹ غذائیت والا پانی، کھانا پینا، باپ رے باپ، رشک کرنے لگتی ہے طبیعت۔ قول مبارک کیسے طیب و طاہر ہے، فضلات طاہرہ، فضلات طیبہ، یہ سب جملے بولے گئے۔ ہم اگر دیکھیں تو اس کو فضلہ ہی بولا جاتا ہے،
اس کو پہلے پاک کا تو بولا ہی نہ، پانی اگر لگ جائے انگلی سے، توجہ دیجیے، پانی لگ جائے، انگلی لگ جائے پانی میں تو وہ مائع مستعمل ہو جاتا، اور مائع مستعمل سے آپ وضو نہیں کر سکتے، وہ طاہر ہے مطہر نہیں ہے، طاہر ہے مطہر نہیں ہے، یعنی پاک کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہماری انگلی لگ جائے تو پانی پاک کو ناپاک سمجھے کر دے، قابل استعمال نہیں۔ رسول پاک کی انگلی کی بات نہیں، ناک سے نکلی ہوئی چیز، پیشاب مبارکہ قابل استعمال، طیب ہے، طاہر ہے، پاکیزہ ہے۔ آپ غور کریں کیوں ہے ایسا؟ لاجکلی طور پر سمجھے، منہ کی بدبو جو مشک و عنبر سے افضل ہے غلاموں، یہی کامن سینس، اسی کو بولتے ہیں، ایسے دماغ اڑانا چاہیے۔ وہاں ایسا کیسے ہوتا؟ نہیں، حضور کی حقیقت یاد رکھیں، حضور کی حقیقت نبوت ہے، بعثت بشریت ہے۔ توجہ دیجیے گا، بڑا اہم جملہ بول رہا ہوں اور اس کو لوکیے گا زندگی بھر تک کے لیے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، انبیاء کرام کی اولیت بشریت ہے اور ثانویت نبوت ہے، اور میرے آقا کی اولیت نورانیت و نبوت ہے اور ثانویت بشریت ہے۔ توجہ دے رہے ہیں، حضور پہلے نبی ہے بعد میں بشر ہے۔ فرماتے ہیں کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین، خود فرماتے ہیں کہ میں نبی تھا، آدم نہیں تھے، تو بشریت تو آدم سے چلی نا۔ تو اس لیے لاجک اور کامن سائنس، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بڑے بڑے سب سے پہلے مجدد امام اعظم، 14 صدی گزر گئے، 14 صدی کے 14 مجدد تو بہت ہے، ہر صدی میں مجدد ہوتے ہیں۔ صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے علی راس کل مئۃ یبعث لها رجلا من یجدد دینها، کہ ایک شخص کو اللہ پاک بھیجے گا جو دین میں ایسا ان کا کام کرے گا جو ایک دم اسلام اور توحید کا پرچم ہٹے کا بول والا۔ کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے امام اعظم، یہ امام اعظم بارگاہ رسالت ہے۔ میں جو ذہن دینے جا رہا ہوں کہ بخاری شریف نے جب اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، خدا کی قسم، راوی میں اس حدیث پاک میں اگر شک کا پہلو ہوتا ہے نا تو آؤ کما قال، جملے پہ کرو، آؤ کما قال، یعنی جیسا بھی میرے آقا نے، جس ورڈ سے میرے آقا نے فرمایا اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم بھول سکتے، میرے آقا نہیں بھول سکتے۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں، ایک غلام کی بدبو کا یہ مقام خدا کی بارگاہ میں، ایک غلام کے، اور وہ بھی پرسنل عمل، یہ کوئی ایسا نہیں، ایک پرسنل عمل جو روزہ رکھ رہے ہیں، اس پرسنل عمل کا یہ مقام ہے کہ آپ کا بازو والا اگر منہ کا سونگ لے تو وہ بھاگ جائے، لیکن وہ بھاگنے سے پہلے رب آپ کو کہے اس کو بھاگنے دو، تم میرے پاس آؤ، تم میرے محبوب ہو، تم میرے محبوب ہو۔ کمال ہے۔ تو یہ ہے لاجک خدا پاک کی بارگاہ کا جو ایمانی تصور ہے، رسول پاک کی بارگاہ کی ایمانی تصور ہے، اس میں ایسا لاجک نہیں لگائیے جس سے کہ شان توحید یا شان رسالت میں کوئی افیکٹ پڑے۔ کہنا یہ ہے، واہ، آج توجہ دیجیے گا جو ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، غلاموں کو جو نوازا ہے اللہ پاک نے حبیب پاک کے صدقے میں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے کبھی سوچا تھا، اللہ پاک نے ایک کلام فرمانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن تک کہا روزہ رکھو، صرف کلام کرنے کے لیے 30 دن تک، اور مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ کمال ہے، کلام کرنے کے لیے روزہ، توجہ دیتے جائیں آپ، سب کو جمع کریں گے نا تو سوائے اس کے مزہ کے اور کچھ نہیں آئے گا، نتیجہ آٹومیٹک آپ کے دماغ میں بیٹھتا چلا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو اس وقت بھی یہی کہا تھا، اے موسیٰ 30 دن تک جو تم نے ٹیسٹ نہیں کیا تھا روزہ رکھنے کی وجہ سے، وہ جو تمہارے منہ کی تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو اے اللہ میں کر کے آیا آپ کے پاس، اس لیے آیا کہ آپ یہاں مطلب تم مجھ کو بھگا نہ دو کہ بدو لے کر کے آیا، ایسا نہیں۔ اس وقت بھی یہی فرمایا تھا، مجھے اتنا پسند ہے وہ، جا اب تیرے لیے نہیں، اب اس کو ایک جملہ بولیے، تیرے لیے اس عظیم سعادت کلام، جملے پہ غور کیجیے گا، بات صرف دیدار نہیں ہے، بات کرنے کا پنشمنٹ یہ ہے، نبی کے حساب سے آپ بولیے نا، تیرے لیے اب یہ ہے کہ اتممناها بعشر، اب 10 اور کر کے آؤ تاکہ وہ پھر آئے، اور اب نہیں کرنا ٹیسٹ وغیرہ۔ چنانچہ جب وہ آئے فتم میقات ربی 40 لیلۃ، تو جب 40 دن تک مکمل ہو گیا تو اللہ پاک نے ہم سے کلام فرمایا، دیکھنے کا تصور کیا تو کیا ہوا تھا آپ سب سمجھ رہے ہیں۔ اور نبی کی زبان سے غلاموں کو، نبیوں کو نہیں،
نبی کی زبان سے غلاموں کو، اور اپنے منہ کی بدبو وغیرہ کا بھی فضیلت دھیان میں رکھیے گا، نبی کی زبان سے غلاموں کو یہ مقام مل رہا ہے کہ آپ 40 دن تک نہیں، 50 دن تک نہیں، اور پیسٹ کرو یا نہ کرو وہ سب نہیں، بلکہ روزہ رکھو، دیکھیے روزہ رکھو نہ رکھو، غلامی میں رہو، رب کا دیدار ایسے ہوگا جیسے چودھویں کا چاند، چودھویں کے چاند کی طرح دیدار الہی ہوگا۔ یہ غلاموں کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں وہ عزت و شرف ہے کہ کسی نبی کو یہ شرف نہیں۔ توجہ دیجیے گا، اور آپ توجہ لگائیے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں رسول پاک جنت سے قدم پیچھے کیوں کریں، جنت کی چیزیں کیوں کھائیں، جنت کی چیزیں کھانے سے کیوں باز آئے۔ بخاری شریف کی کئی حدیثیں ایسی ملتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت پیش کی گئی، جنت کے فروٹس پیش کیے گئے، آقا بڑھنے ہی والے تھے کہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، پوچھا گیا یہ کیا ہے، بڑھنا کھینچنا یہ بھی فرض ہے کیا؟ آقا نے فرمایا نہیں، تم لوگ مجھے یاد آ گئے اس لیے میں نے فروٹس نہیں کھائے۔ ہمارے آپ ذرا غور کریں، اچھا وہ کون تھے؟ تم لوگ مجھے یاد آ گئے، اور وہ تو صحابہ تھے، اور ان صحابہ کرام کے لیے تو ایسے مواقع آئے ہیں جو وہم و گمان سے پرے ان کو رزق ملا۔ آپ حج کو گئے ہوں گے تو جہاں پر تہجد میرے آقا پڑھتے تھے، یہ 4 کونا ہے، تو پیچھے پشت مبارک کے رائٹ سائڈ کا جو کونا ہے وہاں پر نبی تہجد پڑھتے تھے، اور اس کے پیچھے میں وہ اصحاب صفہ کا مقام ہے، اصحاب صفہ کے رائٹ میں ایک پیلر ہے، اسی پیلر کے پاس جنتی دسترخوان بچھتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو بار بار نظر دکھائے۔ غور کیجیے، آپ میں جو جملہ بولنے جا رہا ہوں کہ یہ سارا اعزاز، یہ ساری عزتیں آپ کو کیوں مل رہی ہے؟ آپ کی بدبو کو بھی رب کی بارگاہ میں افضل مشک بنا دیا ہے، مشک و عنبر سے بنا دیا ہے، یہ صرف صدقہ ہے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کو جو نسبت حاصل ہے قرآن سے، نوٹ کیجیے گا جو میں نے ابھی کہا، جو نسبت حاصل ہے قرآن سے، وہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اے مجھے پڑھنے والو، خبردار خبردار، تم دنیا کی نورانیت میں نہیں، نور محمدی میں مجھے پڑھنا۔ رمضان کو نسبت حاصل ہے قرآن سے، قرآن کو نسبت حاصل ہے رمضان سے، آپ دونوں کو نسبت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کی نورانیت لانا چاہتے ہو، صاحب قرآن محمد رسول اللہ کے آئے ہیں۔ یہ سارا پورا دار و مدار بدل رہا۔ میں کبھی کبھی حیرت زدہ ہو جاتا ہوں، حضرت بلال ہے بازو میں، اے بلال میں نے تمہارے جنت میں تمہارے کھڑا ہوں کی آواز سنی، اے عمر میں نے جنت میں تمہارا ایک محل دیکھا، جنت گئے نہیں دیکھا، جنت گئے نہیں سنا، یہ کیوں ہے؟ بس تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے میں ہمیں جو جنت مل رہی ہے، جنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی بنیاد پر مل رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، تاجدار انبیاء بعد میں جائیں گے، نبی کے غلام پہلے جائیں گے۔ جب یہ پہ غور کریں، تاجدار انبیاء بعد میں جا رہے ہیں، نبی کا غلام پہلے، یہ تب تو یہ سب بتا رہے ہیں۔ میں ایک اور جملہ بس کھل کر کے بول دوں، آپ ہم سب ایک کیٹیگری میں آ جائیں، ایک کیٹیگری میں آ گئے الحمدللہ، اور حدیث پاک 2-3 سن لیجیے، پہلے قرآن پاک سن لیجیے۔ صحابہ کرام گیرنٹڈ ہے، طے ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا اجر ہے، اجر بھی دے رہا ہے اور بول بھی رہا ہے، عزت سے دے رہا ہے، عزت سے دے رہا ہے، اجر بھی دے رہا ہے، معاوضہ بھی دے رہا ہے، بدلہ بھی دے رہا ہے، عزت بھی کر رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ توجہ دیجیے۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت و برتری کو ایک طرف رکھ دیا، اب آپ وہاں سے چھوڑیے، صحابہ کرام کے بعد سے تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، یہاں تک کی کیٹیگری کو تو کم سے کم لے لیجیے، ائمہ دین مجتہدین تک 4 صدیوں کو لے لیجیے، 3 صدی کو تو شیور لے لیجیے آپ، سب سے بہترین صدی نبی کی، بہترین صدی صحابی کی، بہترین صدی تابعین کی، یہ تو نبی نے خود فرما دیا اپنی زبان سے، یہ صدیوں کے لوگوں کو چھوڑ دیجیے اور اپنے عمل کی کوانٹٹی کیجیے۔ اور ایک حدیث میں صرف پیش کر رہا ہوں، ایک زراعت کاٹنے والا صحابی کچھ نہیں، ایسے ہی کھڑے کھڑے کسی کو پانی پلا دیا، صرف پانی پلا دیا۔ امام اعظم کی پوری زندگی، امام اعظم بول رہا ہوں، پوری زندگی جو دین کی خدمت میں کٹی ہے، صحابی کے وہ ایک گلاس کے برابر ہے، ان کے بعد والے ایک گلاس کے برابر نہیں ہے۔ غوث اعظم کی پوری غوثیت اس کے ان کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ توجہ دیجیے،
ایک زراعتی صحابی, یہ مقام و مرتبہ صحابہ کرام کو مل گیا. اب جو جملہ بولنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, یہ مقام و مرتبہ ملنے کے بعد بھی سیدنا عمر فاروق ہے, غور کیجیے گا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایک باغ میں جا رہے ہیں, اور باغ میں جانے کے بعد باغ کے کھجور کو, باغ کی شاخوں کو, باغ کی چیزوں کو دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں باغ تو اچھا ہے عمر سے, اے لکڑی تو اچھی ہے عمر سے, ایک گیلے تو اچھی ہے عمر سے. لوگ پوچھنے لگے ارے یہ کیا کہہ رہے ہو, تم کو تو رب نے بھی رضی اللہ عنہ کا فرمانا, رسول نے بھی عمر فی الجنہ, کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ جنت کے پروانے, مغفرت کے پروانے گارنٹیڈ ہو تم. جواب سنیے, آپ کہتے ہیں کہ جانتے ہو اس سے اللہ حساب نہیں لے گا اور ہم سے اللہ حساب نہیں. جملے پہ غور کریں, اس پہلو کو امت کا کئی ایک طبقہ اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ کیا عمر فاروق کا یہ جملہ مجبوری کا نہیں, پیارے یاد رکھیے گا, عمر فاروق کی مقبولیت کا وہ نتیجہ ہے کہ جتنا بندہ مقبول ہوتا ہے اس مقبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر خوف الہی ہوتا نہیں آتا. اللہ کی خشیت یہ پہچان ہے آپ کی مقبولیت کی, خدا کا خوف یہ پہچان ہے آپ کے عمل کی مقبولیت کی. اگر آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں, خوف الہی نہیں ہے, حقوق العباد کی پامالی, حقوق اللہ کی پامالی ہو رہی ہے, وہ جیسے گزر رہے ہیں, زندگی گزرتے چلے جا رہے ہیں, گزرنے کا نام زندگی, زندگی کا نام گزرنا, بس یہی اسی طرح کاٹتے چلے جا رہے ہیں, تو یاد رکھیے آپ مقبول نہیں ہیں. مقبولیت کی پہچان ہے خوف الہی. صحابہ کرام مقبول, رب نے کہا, نبی نے کہا, کئی مواقع سے مصطفیٰ نے سب کو جنت کی بشارت دے دی. ایک حدیث پاک اتنی اچھی ہے کہ نبی پاک ہے, یہ میدان احد ہے, سبحان اللہ, دیکھے ہوں گے تو آپ آنکھوں کے سامنے آ جاتا. عبداللہ ابن جہش ہے, مصعب ابن عمیر ہے, نبی پاک کے چچا بھی اور نبی پاک کے رضائی بھائی حضرت امیر حمزہ ہے. ہر سال میرے آقا یہاں اس سے بات کرنے جاتے تھے, ہر سال جاتے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. آج بھی ان کا روضہ پاک بڑا سا تالا لگا دیا ہے سعودیوں نے, تو یہ جو خود پہاڑ کے دامن میں آج بھی تشریف فرما ہے, پہاڑ پر میرے آقا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان, یہ چاروں تشریف لے جا رہے ہیں پہاڑ, اور تشریف جیسے ہی لے کر کے گئے پہاڑ ایسے اسے کھود کرنے لگا, پہاڑ ہلنے لگا. حرکت, یہ جملے حرکت الجبل, حرکت الجبال, پہاڑ ہلنے لگا. تو جیسے ہی ہل رہا تھا تو آقا مسکرا کر کہتے ہیں اس وقت احدو, اے احد رک جا, ٹھہر جا. پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان. جملے پہ غور کیجیے, میں جو جملہ دینے جا رہا ہوں آپ سمجھتے چلے جائیے گا آٹومیٹک چیز, جو عقیدے لینا ہے. صدیق ہے تیرے اوپر, 2 شہید ہیں تیرے اوپر, اور 1 نبی ہے تیرے اوپر. ٹھیک ہے میرے آقا آپ تو رہیے, آپ رہیے. یہ ابو بکر ہیں اور عمر اور عثمان ہیں, تو صدیق کا درجہ ٹھیک ہے ابو بکر کو ملا, شہید یہ دونوں کو ملا. اب آپ اہدنا الصراط المستقیم میں آئیے. صراط الذین انعمت علیہم کی یہ تفسیر ہے, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. انعام یافتہ بندے اللہ پاک کے لیے صراط مستقیم ہے. تو ابو بکر صراط مستقیم, عمر صراط مستقیم, عثمان صراط مستقیم, خدا کی زبان سے بھی نبی کی زبان سے بھی. لیکن انہی میں ایک عمر ہے اللہ کہ عمر فاروق یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گا, یہ بہتر ہے, عمر بہتر نہیں, یہ بہتر ہے, عمر بہتر نہیں ہے. اور ابو بکر کے رونے کا عالم, یا اللہ جب تو سب کا حساب لے گا تو ابو بکر کا حساب نہ لینا کہ حساب ہی نہیں دے پائے گا, حساب ہی نہیں دے پائے گا. اور عثمان کا تو تصور ہی چھوڑیے. عثمان غنی کو جب بلوائیوں نے ستانے کی کوشش کی, بھگانے کی کوشش کی, ان کے خود لوگوں نے ستانے کی کوشش کی, تو ان کے جاننے والوں نے آ کر کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے, دمشق چلے جاؤ, ملک شام چلے جاؤ. جملہ کیا کہا تھا, اگر میں یہاں سے چلا گیا تو عثمان کس بیس پر رب کی بارگاہ میں پیش ہو, کس بیس پر پیش ہوگا. کہنا یہ ہے کہ جو بیس آف ایمان ہے, بیس آف نجات ہے, وہ صحابہ ہے, اور صحابہ مکمل طور پر گارنٹیڈ اور کامیابی کی گارنٹی لیے ہوئے ہیں. ایسے گارنٹیڈ مخلوق جو کامیاب رب کی طرف سے بھی رسول کی طرف سے بھی, ان کا یہ عالم ہے کہ جب روزہ وہ رکھے تو اللہ ایک رمضان ہی ایسا آتا ہے جس رمضان میں ایک غزوہ ہوا ہے, جس غزوے کو غزوہ سویق بولتے ہیں.
غزوہ سویق سین واو یا قاف سویق بولتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے ستو. آپ دیکھے ہوں گے ستو، سین تا واو. ستو ایک کھانے کی چیز ہوتی ہے، وہ چنا وغیرہ یا گیہوں وغیرہ یا جو وغیرہ کو بھون کر کے اس کو پیستے ہیں اور آٹے کی طرح بناتے ہیں، پھر اس کو لکوڈ میں بنا کر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کھانا کھلانے والے مالک جنت خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. آپ سوچئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھا رہے ہیں؟ جو کی ستو، کل جہاں مل کر جو کی روٹی کے ساتھ. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے لیے کر رہے ہیں. 1400 سال کے بعد نہیں، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں. اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رمضان کا اہتمام اگر کھانے کے اعتبار سے ہوتا، پینے کے اعتبار سے ہوتا، عیش و آرام کے اعتبار سے ہوتا، شاپنگ اور خرچ کے اعتبار سے ہوتا، تو کیا نبی کو بیٹیاں نہیں تھی؟ تین بیٹیاں، حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، 4 بیٹیاں تھیں. ارے جنتی لباس آتے تھے، رب لوٹا دیتا تھا، رسول لوٹا دیتے تھے. تو اب کیا بیٹیاں نہیں تھی؟ اولاد نہیں تھے؟ سب تھے. فائنینس کا مسئلہ بھی تھا، ساری چیزیں تھی، لیکن کبھی بھی دین پر افیکٹڈ نہیں ہونے دی، دین پر اثر انداز ہونے نہیں دیے. اب میں آخری میں جو جملہ بولنے جا رہا ہوں ختم کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ رمضان کا 3 حصہ آپ کو ہم کو ملنے والا ہے: رحمت کا، برکت کا، جہنم سے آزادی کا، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا. مگر ہم یہ بتا چکے ہیں کہ یہ صرف رغبت کے لیے، ورنہ ہر لمحہ ایک برکت کا ہے، سعادت کا ہے. خاص طور سے پہلے کے عشرے میں جو بھی آپ کو کرنا ہے آپ دن میں کر لیں، اور بلند و تراویح وغیرہ کا مسئلہ فل ایک دم رکھیں. آخری کے مسئلے میں خبردار نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، 5 دن کی تراویح کو مت تلاشنا. ایک ختم قرآن کی بنیاد پر روزے کی قدر نہ کرنا، کیونکہ قرآن کا رمضان سے تعلق ہے اور ان دونوں کا صاحب قرآن محمد رسول اللہ سے تعلق ہے. توجہ دیجیے گا، جو کچھ بھی تمہیں ملنا ہے یہی سب ہے ملنے کے ذریعے، یہی سب ہے ملنے کے تعلقات. تو آخری لمحے جو آپ کے پاس ہیں اس میں آپ کو اعتکاف تلاشنا ہے، شاپنگ سینٹر نہیں تلاشنا ہے. اعتکاف تلاشیے گا. رسول نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے آخری کے 10 رات کی 5 رات جو آتی ہے اس میں لیلۃ القدر تلاشنا. لیکن ہم کیا سرچ کرتے ہیں، ہم کیا تلاشتے ہیں؟ کون سی دکان میں اچھے کپڑے آئے ہیں، کون سے آفرز اچھے ہیں. یہ ایک دم بالکل ہو گیا ہے یہاں معاشرے میں. تو آج جو معاشرہ ہمارا جس دلدل میں جا رہا ہے، ہم بڑوں کو بھی اس بات پر کمر بستہ ہونا ہوگا. ہم بچے تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اس لیے بڑے جو کچھ بھی کرنا ہے شروع ہی میں کر لیجئے. رسول پاک نے آپ کو تلاشنے کے لیے لیلۃ القدر کہا ہے، اور لیلۃ القدر 1000 رات سے بہتر ہے. اس کو اگر نہیں تلاشیں گے اور اس کے علاوہ کچھ اور تلاشیں گے تو آپ روزے کی اہمیت کے عنوان سے جتنی باتیں سنی ہیں آپ ایک دم کھانا پینا چھوڑنے والے ایک عام آدمی ہوں گے، عام ویکتی ہوں گے، اور اس پر کوئی اثر پڑنے والا ہے نہیں ہے. دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس نشست کو قبول فرمائے.